میں آج تمہیں منع کروں گا، تم میری تقریر کو دیوبندی وہابی کہہ کے ٹال دو گے۔ میں آج میرے عزیزوں تمہاری من چاہی تقریر کروں گا، تمہاری مرضی کے مطابق بات کروں گا۔ لوگ مجھے بریلوی کہہ دیں گے، میرے عزیزوں میں اہل حدیثوں کی مرضی کے مطابق کروں گا، خان کا ہی مرضی کے مطابق کروں گا، ایڈی بری ٹی پہ لے کے آؤں گا، ہر کوئی کہے گا صحیح میرا صحیح میرا صحیح میرا۔ یقین جانو آج ایسا عمل کر کے اٹھ کے جاؤ، آمنہ کا لال مکے کا در یتیم فرشتوں سے کہتے جاؤ جا کے کھلنے میں پیغام دے آؤ، جتنے جلسہ کرنے والے جلسے میں آنے والے ان کی برادری ان کی قوم کو کملی والا کہہ رہے یہ سارے میرے۔ کیا کروں، گلیاں سجاؤں، کیا کروں، مسجد میں درود شریف کا ختم کروں، کیا کروں، تبلیغ میں چلے لگاؤں، کیا کروں، تلوار لے کے میدان جہاد میں نکلوں، کیا کروں بتاؤ تم۔ یہاں بھی آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی کھڑکی پر اپنے دل کے دروازے پہ دستک دے، حضور کی محبت کتنی ہے۔ چہرے کی رعنائی برقرار رکھنے کے لیے یہ بال تجھے اتارنے پڑ رہے کہ سجانے پڑ رہے، یہ حضور کی محبت کا اظہار ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تیری مرضی، تو غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگا تیری مرضی، تو نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاج و تخت میں نبوت زندہ باد کا نعرہ جو تیری مرضی لگا لے۔ اگر صبح تو حجام کی دکان پہ بیٹھا نبی کی سنت پر اس طرح چلاتا نظر آئے، رب اکبر کی قسم میں نہیں کہہ رہا، عرش والا کہہ رہا ہے تو محبان مصطفیٰ نہیں بلکہ گستاخ رسول ہے۔ سوچ سمجھ کے جانا صبح دکان پہ داڑھی کٹانے کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے گستاخ رسول ہے۔ آپ کے یہاں اعلان ہوتا ہے، نعرہ لگتا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا، بلند ہو، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ جب تم برداشت نہیں کرتے اللہ برداشت کرے گا؟ قیامت کے دن یہ منڈی یہ گردن یہ سر سلامت ہوگا اللہ کے سامنے جب جائیں گے۔ پروردگار عالم اپنے دربار میں کھڑا کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دوڑ کے جاوے گا، بھاگ کے جاوے گا، ادھر سے فرشتہ اعلان کرے گا سرکار یہ وہی تھا۔ ہالینڈ فراس والوں نے ایک مرتبہ کارٹون بنایا، وہ قیامت تک کے لیے لانتی بن گئے کہ روزانہ تیری سیرت تیری صورت کا کارٹون بنایا کرتا تھا، اسے اپنے پاس کھڑا نہ کیجیے، میری طرف دیکھیں۔ علماء اکرام نے جو کر کے دکھایا میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں۔ رحمت والا نبی اپنے چہرے پہ یوں ہاتھ رکھ کے منہ چھپائے گا اور کہے گا سوکن سوکن سوکن، اس مردود کو میرے سامنے آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ تو قبر میں کہہ رہا ہے سرکار آئیں گے اور کہے کہ چھڑ دو میرا۔ کس بے وقوف نے تجھے یہ کہہ دیا کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے چھڑ دو میرا؟ میں نے حضرت حسین کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی، میں نے کہا شہزاد حسین نانا جان آئے تھے، کہاں قبر میں نہیں آئے، کربلا کے میدان میں۔ اللہ اکبر، جاؤ ام سلمہ سے جا کے پوچھو، کربلا کے میدان میں آ گئے تھے جس وقت نیزے کی اینی پہ چڑھ کر میں اللہ کا قرآن سنا رہا تھا، 80-90 تیر تلوار کے نشان میرے جسم پہ پڑ گئے تھے، اس وقت نانا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری نانی جان کے خواب میں آ کر مجھے کامیابی کی مبارکباد دے گیا تھا۔ میں نے کہا میں تو دنیا سے جا رہا، کلمے والی چادر ہے، آیت الکرسی بھی اس کے اوپر، چاروں کلمے بھی اس کے اوپر، یا اللہ یا محمد بھی اس کے اوپر، کفن کے اوپر میں نے عہد نامہ لکھوایا۔ اللہ اکبر، قرآن کے نسخے میری کفن میں رکھ دیے گئے۔ اللہ غنی، کعبے کا غلاف میرے سینے ہونٹوں پہ رکھ دیا گیا، کافور لگایا گیا، اس عنبر کی دھونی دی گئی، اجریات لگائے گئے، قبر گلاب کے پھولوں سے چہرہ چھپا دیا گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر نبی کی ایک سنت کا مذاق اڑایا یہ سارے لال پھول آگ کے انگارے بن جائیں گے۔ حضور کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ آپ بتائیے، میں بتاؤں، آپ بتاؤ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟
جو آدمی حضور کے لائے ہوئے تحفے کو سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھتا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ ختم نبوت کی پگڑی کا چوکیدار کیسے بنے گا؟ ناشتے کے لیے صبح اٹھ گئے، پنی پر جانے کے لیے، دکان پر جانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے، اکیڈمی جانے کے لیے، میرے عزیزوں کیس بھگتنے کے لیے، شاپور جانے کے لیے، نوابشاہ جانے کے لیے اٹھ گئے۔ خدا کی قسم جن چیزوں سے تجھے پیار تھا ان چیزوں نے تجھے بستر پہ لیٹنے نہیں دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے تجھے اللہ سے پیار کوئی نہیں، اس لیے بستر سے تجھے نماز کے لیے تجھے تیرے بستر نے اٹھنے نہیں دیا ہے۔ 5 وقت اس نے بلایا، ہر مرتبے کا حی علی الفلاح، آجا کامیابی ملے گی، دنیا آخرت کا سکون ملے گا، قبر کا سکون ملے گا، میدان محشر میں چہرہ چودھویں چاند کی طرح چمکے گا، آجا رحمت والی چادر تیرے اوپر ڈال دوں گا، میرا نبی تجھے سینے سے لگائے گا، جس طرح باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو کھلاتی ہے، میرا نبی تجھے اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لے کے پلائے گا۔ کبھی تجھے بستر نے نہ چھوڑا، کبھی تجھے غموں نے نہ چھوڑا، کبھی تجھے دنیا کے مال نے نہ چھوڑا، کبھی خواہشات نے نہ چھوڑا۔ اور میرا بندہ ساری رات تک دنیا کو ٹی وی پر موبائلوں پہ دیکھتا رہا، کبھی مصلے پر آ کے مجھے دکھا دیتا، بندے دکھڑے مجھے سنا دیتا، پریشانیاں مجھے سنا دیتا۔ یقین جانو اللہ جل شانہ نے اس امت کو تہجد کی نماز کا سجدہ اس امت کو عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا میرا بندہ جو سب کے سامنے بات نہیں کر سکتا، تہجد کے وقت آ کے بات کر لیا کر۔ رات کو جب 2 بجے 3 بجے 4 بجے فجر کی اذان سے 15 منٹ پہلے اٹھ جا، وضو کر کے مصلی پر آ، یا اللہ میں کیا کروں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، فرمایا کوئی بات نہیں، تسبیحات مجھے نہیں آتی، کوئی بات نہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا کبھی مال کے لیے رویا، کبھی دکان کے لیے رویا، کبھی بیٹے کے لیے رویا، کبھی بیٹی کے جہیز کے لیے رویا، کبھی آنے والے مستقبل کے لیے رویا۔ رونا تو آتا ہے جی اللہ۔ فرمایا مصلی پر بیٹھ جا، بجلی بند کر، لائٹ بند کر دے، بلب بند کر دے، سولر سسٹم سے رابطہ منقطع کر دے، یو پی ایس والا سسٹم ختم کر دے، یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا آنکھوں والا سسٹم شروع کر دے۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا زیادہ نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، 1 برتن 1 بالٹی نہیں، اپنی آنکھ کے حالے سے 2 آنسو نکال کے یہاں لا، اور 2 آنسو نکال کر مجھے دکھا دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ساری زندگی کے گلے شکوے کر کے تجھے اپنے سینے سے نہ لگا لوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ 2 آنسو، اتنی پاور ہے ان 2 آنسوؤں میں۔ کبھی آنسو آنکھ سے نکال کر دیکھ لینا، 70 سال کے گناہ ایک طرف، 2 آنسو ایک طرف، یہ ایسا ریلا، یہ ایسا سونامی، یہ ایسا سیلاب ہے، 2 آنسو نکل گئے، پہاڑوں جتنے گناہوں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ سے آنسو نکلا کرتا، جایا کرتا، جانے دیا کرتے، 2 جگہ بچ جاتی، ہاتھ میں آنسو لے کے اس جگہ پہ من لیا کرتے، کندھے پر اتنی لمبی چادر ہوا کرتی تھی، کسی نے کہہ دیا ابو ہریرہ چادر پاس ہے، رومال پاس ہے، کرتے کا دامن پاس ہے، آستین کا کپڑا پاس ہے، آنسو نکلتا ہے، سارے چہرے پہ ملتا ہے، کندھوں پہ ملتا ہے، پیروں پہ ملتا ہے، ہاتھوں پہ ملتا ہے۔ ابو ہریرہ کیا بات ہے، یہ آنسو ہے کوئی کریم تو کوئی نہیں، مفہوم رکھ کر لو، یہ آنسو ہے کوئی لوشن تو نہیں، یہ آنسو ہے کوئی ویسلین تو نہیں۔ ابو ہریرہ نے یوں کر کے وہ کیا، حضور کے حجرے کا دروازہ دیکھ کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ گئے۔ صحابہ مقدروں والے ہمیں شروع کر کے ڈبو لگیٹے نظر آئیں گے، ہمیں بے نمازی نظر آئیں گے، اور لوگوں ہمیں میرے عزیزوں سود خور نظر آئیں گے۔ صحابہ کتنے مقدروں والے آنکھ کھول کے رکھتے تھے، حضور کا روزہ نظر آیا کرتا تھا، جب آنکھ بند کر لیا کرتے تھے رب اکبر کی قسم روزے والا نظر آیا
60 سے میرے عزیزو 50 سال ہو گئے دیدار مصطفیٰ نہیں ہو سکا. کیا کرنا ہے صاحب؟ میرے ساتھ کا کرنا کیا ہے؟ 50 سال ہو گئے، آنکھ بڈھی ہو گئی، اس نے آج تک حضور کو خواب میں نہیں دیکھا. کبھی آپ کو مجھے احساس ہو 700 800 ایکڑ پہ مالک ہے، کبھی مدینے میں بلاوا، دبئی، مری، ناران، کاغان، شوران، فیری، کہاں تک ہو گیا، مدینے سے کبھی بلاوا. ہم نے سوچا 1 لاکھ روپے خرچہ تھا، کتنا بینکوں میں پڑا ہوا. گندا دل، گندی دنیا، گندی تہذیب، گندا لین دین. میرے روزے پر تو 70,000 فرشتہ صبح آ جائے، قیامت آ سکتی ہے، دوبارہ باری نہیں آتی. تو کون ہوتا ہے؟ چلیا سے زندگی میں پیسہ پاس ہے، سونا پاس ہے، چاندی پاس ہے، بنی پاس ہے، پلادے مارکیٹ پاس ہے. زندگی میں تمہیں اپنے روزے پہ آنے نہیں دیا، میدان محشر میں حوض کوثر پہ کیسے آنے دے گا؟ کہاں لے کے جاؤ گے پیسہ؟ آنکھوں تو 4 چیزیں دیکھنا، کتاب اللہ قرآن پاک کی زیارت کرنا، روزہ رسول اللہ حضور کے روزے کی زیارت کرنا، احد اللہ کو دیکھنا، سبحان اللہ، بیت اللہ دیکھ لینا، اللہ اکبر، روزہ رسول اللہ دیکھ لینا، احد اللہ کی زیارت کر لینا، نیک آدمیوں کی زیارت کر لینا، ان آدمیوں سے دور بھاگنا جو اپنے آپ کو نیک بھی کہے گا، پیر بھی کہے گا، جس نے دائیں بائیں کتے ریش بچھا رکھے ہو، ان آدمیوں سے پرہیز کرنا جو عورتوں کو سینے سے لگا کے صلوات پڑھنے ہو. رب کعبہ کی قسم ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا فاذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. ایسے اللہ والوں کو تلاش کرنا جو تمہیں خدا کے گھر میں نظر آئے، تھلوں پہ نظر نہ آئے، جن کے کپڑوں، جن کے تل پہ کپڑا نہ ہو، وہ اللہ والے کوئی نہیں. کیا پتا ان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن اللہ والے کی پہچان بتلا دی. تمہیں بازاروں میں نظر نہیں آئے گا، تمہیں چائے کے ہوٹلوں پہ نظر نہیں آئے گا. کہاں نظر آئے گا؟ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. کبھی قرآن پڑھتا نظر آئے گا، کبھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا آئے گا. اللہ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا، چہرے پہ میرا نور نظر آئے اور اس کے سینے سے مدینے کی خوشبو نظر آئے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. روز اللہ تمہارے گھروں کو دیکھتا ہوں، گھروں میں چلنے پھرنے والوں کو دیکھتا ہوں، کچن بھی دیکھتا ہوں، بیڈ روم بھی دیکھتا ہوں، سلیپنگ روم بھی دیکھتا ہوں، ڈائننگ ہال بھی دیکھتا ہوں، تمہاری بیٹھک، تمہاری اوقات دیکھتا ہوں، تمہارے سینوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے چہروں کو دیکھتا ہوں، تمہاری جیبوں میں دیکھتا ہوں. مجھے کہیں بھی میرے نبی کی محبت نظر ہی نہیں آتی ہے. شاہ پور جا کر سے لے کر کھجڑے تک اور پنجاب کی ہر گلی ہر بازار مجھے عزیزو بات کی قسم ہے اللہ اکبر سجدی نظر آئی. کئی اعلیٰ قسم کی سجاوٹ، کئی اعلیٰ قسم کے کمکے میں نظر آئے، گلی سجانے والے 15 نظر آئے، لیکن گلی سجانے والوں میں نے ہر ایک سے پوچھا میاں تیرا رابطہ صرف گلی سجانے تک ہے کہ یہاں تک ہے؟ اس نے کہہ دیا تجھے ہر گلی میں گلی سجانے والا نظر آئے گا، زبان سے درود شریف کا تحفہ گنبد خضرا میں بھیجنے والا نظر نہیں آئے گا. دکانوں پر، ہوٹلوں پر، کھانے کی جگہ پر، ادھر مکہ، ادھر مدینہ، ادھر بغداد. او عزیزو اپنے اپنے پیروں کے مزارات کی تصویریں، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. اور صبح صبح مدینے کے گنبد خضرا پہ پھولوں کا ہار تو چڑھاتا ہے لیکن اپنی زبان کا پھول حضور کے روزے میں نہیں بھیجتا ہے. صاحب یہ رسول ہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضور کی خدمت میں آئے اور آتے حضور کے پیروں میں گر گئے تلیاں چاٹنے لگے، پیروں کو چاٹنا شروع کر دیا، پیر کے تلوے زبان سے چاٹنے لگے، دونوں باہیں ڈالی حضور کے پاؤں ٹانگوں میں، آپ پیچھے حضور نے پوچھا کیوں کر رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہنے لگے مجھے آپ سے بڑا پیار، پیار کا یہ تقاضا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پیار کرتا ہے مالو عجیب، جان سے، مال سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، دکان سے، کاروبار سے، جو چیز پیار محبت میں میرے اندر گھر کا ہی گئی لیجیے، آزما لیجیے۔ حضور نے فرمایا تلوار کہاں ہے؟ ٹھاک کر کے نام سے نکال دیجیے، جو کہوں گا کرے گا، جواب تو نہیں مانگے گا، سوچے گا تو نہیں، قدم لڑکھڑائیں گے تو نہیں، ہاتھ کب کپائیں گے تو نہیں، پکا۔ امی تیری کہاں ہے؟ طلحہ بن برا، امی تیری کہاں ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں کوئی کام کاج کر رہی ہوگی۔ فرمایا جلدی جا پلٹ کے نہ دیکھیو، جلدی جا پلٹ کے نہ دیکھیو، جہاں ماں نظر آئے اس تلوار سے ماں کا اپنے ہاتھوں سے سر اڑا کے آ جائے۔ اوئے ہوئی، جانوروں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، اونٹوں کے لیے رحمت، بلبل کے لیے رحمت، بلال کے لیے رحمت، فاطمہ کے لیے رحمت، حسن حسین کے لیے رحمت، بدر والے، احد والے، تبوک والے، خیبر والے، مکے والے، مدینے والے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، شاہ پرسا کروا لو تمہارے لیے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں پورے سندھ پنجاب بلوچستان سرحد والوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ میرے عزیزوں 60 سال کے بعد مکہ پاک میں داخل ہوئے، فتح مکہ ہو گیا، اللہ اکبر، 14,000 کا لشکر لے کر اللہ غنی میرا نبی مکہ پاک میں داخل ہوئے۔ نبی کا ایک صحابی غصے میں آ گیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، یوں تلوار نکالی اور تلوار کی دستی کو لے کر اپنی سواری دوڑائی، مکے کی گلیوں میں، مکے کے چوکوں میں، چوراہوں میں، لوگوں کی اوتاکوں میں، لوگوں کے دروازے پر زور زور سے تلواروں کی دستی مارنی شروع کر دی۔ ہٹو بچو، ہٹو بچو، نکلو آج، بلال کا چمڑا ادھیڑنے والوں نکلو، سمیہ کی شرمگاہ پہ چورچھا مارنے والے نکلو، زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گاڑنے والے نکلو، عمار اور یاسر کو شہید کرنے والے نکلو، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑنے والے نکلو، عامر بن فہیرہ کی کھوپڑی میں شراب پینے والے نکلو، نبی کے چاچے کو شہید کرنے والے نکلو، مصعب بن عمیر کو شہید کرنے والے نکلو۔ ہٹو بچو، آج عورتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، آج مردوں کو نہیں دیکھا جائے گا، نہیں آج بوڑھوں کی ملت سماجت کو نہیں دیکھا جائے گا، آج کوئی رحم نہیں، کوئی رحم نہیں، پجامے ڈھیلے ہو گئے، لنگیاں ڈھونگی ڈھیلی ہو گئی، ایک جو جوان اپنی جان کی امان پاتا ہوا بچتے بچتے حضرت صاحب سے حضور علیہ السلام کی سواری کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ زبان سے کچھ نہ کہا، آنکھوں سے رونا شروع کر۔ وہ ہوا کیا؟ مکے کا در یتیم، اللہ بلبل کی صدا پہ جو رو کے دکھا دے، اونٹ کے دکھڑے پہ رو کے دکھا دے۔ کس نبی کے امتی ہو جانور کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، ہم اس نبی کے امتی ہو کہ ماں کو دکھ دے بیٹھے، اب اس نبی کے امتی ہو کر باپ کو 2 روٹیوں سے ترسا رہے ہیں۔ کالی کملی والے کے امتی ہو کر اس کی روحانی بیٹی کو طلاق دے کے غریب کی غریبڑی کو گھر بٹھا دیا۔ گبرو جوان ہے، 2 6 انچ کی 8 انچ کی تیری مچھے، اتنی سی نیاڑی کو جس کے باپ نے اس کے کان میں کہا تھا میری پگڑی کا خیال کری،
نہ روٹی نہ پانی، کسی چیز کا خیال نہیں کیا، بت بن گئی، نوکرانی بن گئی، بیوی کب نوکرانی ہے؟ تیری مرضی، جب چاہے مسکرا کے بات کر لی، تیری مرضی پاتڑ مار دیے، جوتے مار دیے، تیری مرضی تھپڑ مار دیے، تیری مرضی بستر پہ لٹا لیا، تیری مرضی کمرے سے دھکا دے کے باہر، دینا پڑے گا بدلہ، دینا پڑے گا بدلہ، دینا پڑے گا بدلہ۔ جب اتنے چلے 4 مہینے اور میرے عزیزو 10 سال کا جہاد، شیخ الحدیث صاحب، شیخ التفسیر صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، رائی صاحب، فلوس صاحب، کمبوہ صاحب، شیخ صاحب، تالپور صاحب، پیر صاحب، جب قیامت کے لیے اتنے بڑے بڑے ثواب کے کٹھر لے کے جائے گا، اللہ فرمائے گا رکھ، نیچے رکھ، خبردار فرشتوں پیر اس کے جکڑ دو، ہلنے نہ پائے، دیکھنے نہ پائے، گم سم مقبل کھڑا کر دو۔ اس سے پوچھو جب تیرا جنازہ اٹھا تھا، جب تیرا جنازہ اٹھا تھا کتنے گھر میں رو رہے تھے؟ اللہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے کا وہ جس کی لال چوڑیاں اتار دی گئی، جس کے گلے سے سونے کا ہار اتار دیا گیا، وہ بھی تھی؟ جی اللہ، جی اللہ۔ اللہ فرمائیں گے روتی روتی اللہ اکبر 4 دن کے بعد جب محلے دار نہیں آئی، جب محلے دار نہیں آئی، وہ کہنے لگی کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی اچھا ہوا قبر میں چلا گیا، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جب مار مار کے زخم نہ چھوڑ کے گیا ہو۔ اللہ فرمائیں گے میری امانت تیرے گھر میں آئی تھی، تو پیسوں سے خرید کے نہیں لایا تھا، قرآن کی آیتوں کے صدقے لایا تھا، بتا اس امانت کے جسم پر زخم کیوں ڈال کے آیا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے اگر خدا نے چھڑک دیا اتنا پسینہ آئے گا ڈوب جاؤ گے، بچانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس کو لاؤ، کون ہے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ پکڑو پھر اس کو ہاتھ میں لٹ، اور وہ لٹ جہنم کی زنجیریں۔ بڑی اہم بات کر کے جا رہا ہوں اور توبہ کر لینا میں بھی اور آپ بھی۔ لاؤ جہنم کی زنجیریں، جہنم کی آگ میں گرم کر کے، فرشتے چاروں طرف، میدان معاشر ہے، جہنم تو بہت دور کی بات ہے، میدان معاشر۔ خذوا فغلوا ثم السبيل سلوا ثم في سلسلة زرعها ذراع 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين۔ بھاگ نہ سکے۔ پہلا جرم شادی میں کروڑوں روپیہ لگایا، جی اللہ، ولیمے پر اتنی ڈشیں لوگ کھا گئے، کچھ کچرے میں چلی گئی۔ 1 سال کے بعد تیرے گھر میں خدا کی رحمت آئی تھی، بیٹی آئی تھی، بڑی برادری، رشتہ داری، اور ماں باپ، بہن بھائی، یار، مسجد کے مولوی صاحب سارے کہہ رہے تھے ایک دفعہ چہرہ دیکھ لے، کہتا نہیں دیکھوں گا۔ میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو وہ پنی پر جا کر ٹیرے اتاق میں بیٹھ گیا اور یوں تیرے سر پہ ہاتھ رکھا اور یوں کو نکا، نیچے ہاتھ کا نیچے تُنے ٹیکا لگایا۔ تیرا ملازم تیرے پاس آیا کہ لگا چائی چھاتی وہ کھہ رہے، تو نے کہا دھی گھر میں آ گئی، میری پگڑی گر گئی۔ اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا، نماز کا، روزے کا، حساب کا سارے بعد میں لوں گا، پہلے بتا میری رحمت کو تو نے نحوست کیوں کہا؟ دو دکانیں بنائی، تیسری کے پیچھے لگا، 3 بنائی، چوتھی کے پیچھے لگا۔ 100 ایکڑ اراضی تھی، 200 تجھے 100 میں سے 75 ایکڑ بینک میں رکھ کر سود لے کر اگلی 100 ایکڑ اراضی لی۔ میں نے ایک رحمت کے بعد دوسری بھیجی، تو جس کی کوکھ سے رحمت آئی تھی تو نے اسے اس کے گھر بھیج دیا جاتے۔ ہاتھ میں تسبیح، نماز کا ماتھے پر اتنا بڑا نشان، چہرے کی رونانیاں، سر پہ اتنا بڑا پگ سجا ہوا، سفید داڑھی۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ یہاں سے پکڑ کے لے کے آؤ۔ دنیا سے حاجی صاحب کا کرتی تھی،
امیر ہو غریب ہو دنیا دار ہو سارے ایک سے مشورہ لیا کرتے تھے. جس جگہ آ کے بیٹھ جا کھڑا ہو جایا کرتا لوگ کرسیاں چھوڑ کے سید جو ساری سن رہا تھا. اللہ سے یہ جھوٹ نہیں بولا ٹھیک ہے, یا اللہ سود نہیں لیا کہ ٹھیک ہے, حرام نہیں کھایا ٹھیک ہے, سب گل سب باتیں سچ ہے. 50 سال تہجد پڑھتا رہا ٹھیک ہے. کتنے بیٹے؟ 3. بیٹیاں کتنی؟ 2. کتنا رقبہ تھا؟ 75 ایکڑ. کتنوں کو دیا؟ 3 بیٹوں کو. بیٹیاں اللہ فرمائے کہ کرو اسے الٹا پھینکو جہنم. مذاق ہے. جب مالک نے تقسیم کر دی, جب مالک نے تقسیم ایک اور دی, جب مالک نے تقسیم کر دی 1-2 بیٹے کے 1 بیٹی کا, تو یہ دیتے تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جب اس نے پہلے ہی دوہرا دے دیا, اگر تو یہ والا بھی سے دے گا لگتا ہے اس کی تقسیم تجھے پسند نہیں آئی ہے. جب اس کی تقسیم تجھے پسند نہیں آئی تو تیرا سجدہ اسے پسند نہیں آیا ہے. علماء کرام صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں علماء کرام؟ صحیح چاہے تو ماں یہ اللہ کی تقسیم ہے, یہ بھی تو نے دے دیا. گناہگار آئے نیکوکار آئے, گناہگار آئے گا. لیکن جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کا چہرہ دیکھا, توجہ توجہ, پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس کا چہرہ دیکھا. اگلے سال دوسری پیدا ہوئی, سبحان اللہ, اللہ کی رحمت آئی. تیسری پیدا ہوئی, چوتھی پیدا ہوئی. ایک دن بیوی نے کہہ دیا گھر میں آٹا کوئی نہیں, ان 4 بیٹیوں کے لیے اپنا گردہ بیچنے چلا گیا. بیوی نے کہہ دیا عید آ رہی ہے کپڑے کوئی نہیں. وہ کام کرنے لگا جو اس کی جان برداشت نہیں کر رہی. 40 سال کی عمر, 50 کی عمر ہو گئی, 20 اینٹیں لے کے 3 منزل چڑھ رہا, اور ایک ہی دل میں دعا ہے, یا اللہ بیٹیاں عزت کے ساتھ چلی جائے, تجھے رحمت ہے یا اللہ. نوست کوئی نہیں. قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائے جدھر لے کے آؤ. ستاری والی چادر اللہ سر پہ ڈالے گے, اس چادر کے اندر اللہ اپنا منہ کریں گے, اور اسی چادر میں اللہ اس کا منہ کریں گے. میرے بندے, جو عمر تیری بستر پر آرام کرنے کی تھی, تو ریڑھی لگا کے ایسا پرسا کر کے روڈوں پہ دھکے کھا رہا تھا. چار بیٹیاں تجھے دی, بیٹا کوئی نہیں دیا. تو شام کو گھر آیا, تجھے بھوک لگی, تو نے چاروں بیٹیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سب کا ماتھا چوم کے کہا تم بیٹی نہیں میرے بیٹے ہو. اللہ نے فرمایا جب زمین پر تو یہ کہہ رہا تھا میں عرش والا مسکرا رہا تھا. 4 بیٹیاں دی, دکھوں میں زندگی گزار کے آیا, قرآن نماز کی تعلیم دے کر عزت والے گھروں میں رخصت کر کے آیا. پہلے ہی تو دنیا میں اتنا حساب دے کے آیا, میں تیرے سے کیا حساب لوں. ادھر سے کسی نے کہہ دیا کوئی تعویذ لے کے آ, لگتا ہے تیرے پہ اثر ہو گیا. ادھر سے کسی نے کہہ دیا نحوست گھر میں آ گئی, تو نے ہر ایک کے دکھ کو برداشت کر کے پردہ ڈالا. آج میدان محشر میں رب نے آج تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. جن کے گھروں میں رحمت ہو ان کے والی جہنم میں نہیں جایا کرتے, جنت میں جایا کرتے. آؤ یارو, میری
شادی ہوئی، اپنی آپ بیتی سناؤ۔ میں عمرہ کرنے گیا، قاری بشیر احمد صدیق صاحب 41 سال 2004 میں انہیں ہو گئے تھے، باب عثمان میں مدرسہ لگائے، ان کے گھر ہماری دعوت تھی۔ مجھے کہنے لگے میاں کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا 10-11۔ کہ حضور سے کچھ لیا بھی؟ میں نے کہا نہیں۔ اللہ نے بہت کچھ دیا؟ کہ نہیں کچھ نہیں لیا، شادی ہو گئی۔ میں نے کہا جی اولاد؟ میں نے کہا اللہ دے گا۔ کہ جلدی جا، اس وقت مسجد نبوی عشاء کی نماز کے بعد بند ہوتی۔ کہنے لگے جلدی جا، جا کے حضور سے بیٹی کا تحفہ لے کے آ جا، نسبت حضور سے ہو جائے گی۔ میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، میرے دل میں تو خیال بیٹے کا تھا۔ میں سرکار کے روزے پہ کھڑے ہو کے خدا کی قسم 8:35 مجھے وقت بھی نہیں بھولتا، بلکہ مجھے دھکا دیا کہ چلو مسجد بند ہو رہی ہے۔ شاہی کی گاڑی کے پاس آئے، کہا میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا نہیں ابھی تُو نے مانگی کوئی نہیں، صبح تمہاری مکے واپسی ہے، جاؤ حضور سے بیٹی لے جانا، جنت کا ٹکٹ لے کے جا رہے ہو۔ میں صبح حضور کے روزے پہ بیوی باب النساء سے، میں باب السلام سے حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضر ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اللہ سے بیٹی دلوا دو، تیرے ساتھ نسبت ہو جائے گی۔ لیکن میرے منہ سے خدا کی قسم جملہ نکلا، میں نے کہا شرط یہ ہے جب بیٹی پیدا ہوئی اسی سال بیٹی کو حاضری کے لیے لے کے آؤں گا۔ یہ بات میرے عزیزوں خدا جانتا ہے، 19 مئی کی بات ہے، 12 سے 19 مئی کے درمیان، کیونکہ مکے پاک میں بھی ہم پھرا کے 3-4 دن رہے تھے۔ 22 اگست کو اسی مہینے، جولائی کا مہینہ، مئی کے بعد جون، 3 جولائی، 4 اگست کا اللہ نے مجھے بیٹی 22 اگست کو غالباً عطا فرمائی۔ 22 ستمبر پورا مہینہ، دوسرا مہینہ اس کی 17 تاریخ کی، خدا کی قسم میں میری بیوی اور میری بیٹی حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ 4 مہینے میں 2 عمرے۔ سعودی حکومت کی پالیسی ہے 6 مہینے تک دوبارہ بھی جا سکتے ہیں، 4 مہینے میں مسجد کا مولوی ہو کر 2 عمرے کریں۔ نسبت لے لو حضور علیہ السلام سے۔ نوجوان آج نیت کرو خدا اچھی بیوی دے تو اس کی گود میں اللہ پہلی بیٹی عطا فرمائے۔ پہلی بیٹی جس کے گھر میں آ گئی، ابھی میرا عزیزو باپ نہیں دیکھنا، دادی نہیں دیکھتی، نانی نہیں دیکھتی، پہلی بیٹی جب گھر میں آئے فرشتہ دروازے پہ آ جاتا ہے، کہتا ہو بیٹی کے ماں باپ اللہ کا سلام آیا، گنبد خضرا والے کی تیرے گھر میں مبارکباد آئی ہے۔ بتاؤ اللہ سے بیٹی کون مانگے گا؟ اور اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا، بیٹیوں کا حق کون ادا کرے گا؟ پکا اپنی زمین میں سے، پرلی میں سے، پیسے والے بھی دو گے، بیٹیوں کا حق دو گے؟ عبدالرحمن سے نہیں، رحمت للعالمین کانفرنس میں حضور سے وعدہ، خدا سے وعدہ ہو رہا ہے، کون کون دے گا بیٹیوں کا حق پورا پورا؟ نہیں رکھو گے انشاءاللہ، پورا حق دیں گے اللہ کی۔ جی چھوڑ آواز دو تو بیٹیوں کا حق پورا دوں گا، اسے کو بیٹیوں کا حق پورا دوں گا، میری طرف میرے میں چلا پوری دنیا دیکھے کہ بیٹیوں کا حق پورا دوں گا، بیٹیوں کا حق پورا دوں گا، اسے کو بیٹیوں کا حق پورا دوں گا انشاءاللہ، نہیں بیٹیوں کا حق پورا دوں گا، بیٹیوں کا حق پورا دوں گا۔ جی 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 اوہو یہ سنو آواز، فرشتہ کہہ رہا ہے کیا؟ ادھر سے بھی آواز آ گئی کہ بیٹیوں کو حق پورا دے، میدان محشر میں اللہ سے تیرا حق پورا لے کے دوں گا۔ نکد نکد آواز آ رہی، اور جو مردہ ہو وہاں سے آواز نہیں آتی، ہمارا نبی تو روزے میں زندہ ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور روزے میں، ہمارا نبی روزے میں حیات ہے نہیں ہے۔ یہاں درود پڑھو فرشتے رو گئے، چھو جہاز کے محتاج ریت پر فرشتے نے مارا، ایک پیر یہاں دوسرا وہ مدینے میں، اور وہاں جا کے اللہ توفیق عطا فرمائے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو اور آنکھوں سے حضور کی روزے کی مبارک میں قبر اطہر کو دیکھ رہے ہو، اور حضور فرما رہے ہو تو پردے میں دیکھ رہا ہے، میں بغیر پردے سے تجھے دیکھ رہا۔ جاؤ گے مدینے، جاؤ گے مدینے، جاؤ گے مدینے، طریقے کار بتلا دوں، بولا بولا طریقے کار بتلا دوں، اور
ایک دفعہ نیچے جو یہی اپنی آنکھوں کو مدینہ بنانا چاہتا ہو اپنے ہاتھ کھڑے کرے. ٹھیک ہے آج کہہ رہا آ رہا ہے بھائی. آج کون سا دن ہے اور کل کون سا ہے؟ سندھی میں علاوہ خمیس. کل بدھ ہے. کل کون سا ہے؟ کل بدھ ہے پکا. اور پرسوں خمیس ہے. 2 دن کے بعد آنکھوں کو مدینہ بناؤ گے. ذات السعید میں حدیث موجود ہے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 2 رکعت پڑھنے اللہ کے نبی کی زیارت کے. اللہ مجھے حضور کی زیارت کرا. 2 رکعت زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پھر سلام پھیرا. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنی ہے. پھر نماز کے سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے. اسی جگہ بیٹھ جاؤ 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. ذات السعید جامع شرف لاہور سے کتاب چھپی شاید اب بھی میرے پاس موجود ہو. اس میں حدیث پاک لکھی اور میں جو جمعرات کے دن عمل کرے گا اور حضور کی زیارت کی دعا کر کے سو جائے. جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات 7 دن پورے بھی گزریں گے انشاءاللہ خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. لیکن کھانا حلال کا پینا حلال کا آنکھ کو اللہ کے غیر منع کی ہوئی چیزوں کی طرف نہیں اٹھانا. یہ نہ ہو 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ النبی پڑھے اور رات کو جب تک پیکج ختم نہ ہو موبائل دیکھتا رہے. پھر کوئی نہیں ہونا. جو یہ چاہتا ہوں مجھے اللہ مدینے کی میرے بچوں کو میرے ماں باپ کو مدینے کی حاضری اللہ نصیب فرمائے. اب بتا دوں عمل. گھر میں اگر سفید چادر ہو تو بسم اللہ, نہیں ہے تو پاک ہونی چاہیے, رنگ کی قید کوئی نہیں. سفید ہو تو کیا ہی بات ہے, اپنے بستر پر بچھا لو. اور رات کو میرا عزیزو جب سونے لگو وضو کرو. وضو کرو گے 3 کام ہوں گے. وضو کرو گے بستر پر سو رہے ہوگے, ساری رات تمہاری روح وضو کی برکت سے بیت اللہ کا طواف کرتی رہے گی. جتنی کروٹیں بدلو گے ہر کروٹ پر فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. صبح اذان سن کے نماز کے لیے اٹھو گے, جوتا پیر میں بعد میں پہن لو گے, فرشتہ تمہاری چرپائی کے پاس آ کے کہے گا وضو کر کے سویا تھا نماز کے لیے اٹھ گیا, اللہ نے ساری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے, اٹھ کر فجر پڑھ لی, ساری رات اسے نفل قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا. سفید چادر کوشش کرو بچھاؤ اور وضو کر کے سنت کے مطابق دائیں پاؤں سے بستر پر آؤ, مسنون دعائیں پڑھو, پھر دائیں کروٹ لیٹ جاؤ. جب تک بیٹھ سکو تو بیٹھ جاؤ. تسبیحات میں لے کے ایک درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ. حضور کی آج کو بھی مائیوں کو دھیرانیوں کو نوازوں کو سب کو شامل کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھتے پڑھتے سو جاؤ, پڑھتے پڑھتے سو جاؤ, پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. 5 دن 10 دن 15 دن ان آنکھوں میں زیارت بھی نصیب ہو جائے گی. خدا کی قسم آواز بھی آئے گی. بستر پر بیٹھ کر درود پڑھنے والے مدینے میں جا کر درود پڑھنے کا بلاوا آ گیا. اللہ انتظام کر دیں گے کہیں نہ کہیں سے. نیت کر لو, کرو گے انشاءاللہ. 3 تسبیحات, تیسرا کلمہ سبحان اللہ. سندھی میں کہتے ہیں پڑھو ساتھ اس کو کیا لیں گے سندھی میں گھٹ پڑھو صاحب. ماشاءاللہ محمد شریف تو جا چھوٹی مکھی جا شہر میں الحمدللہ قبول کیوں تو نے دنیا کا شہر دیا, اللہ تو جنت کا شہر دیا. کیا دعا اور سندھی صحیح چلا. گھٹ پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ ہے. 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام
استغفراللہ استغفراللہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جڑو بھی درود شریف آئے درود ابراہیمی وصلی اللہ علی النبی الامی جڑو بھی آئے درود شریف 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھ. خدا کی قسم ادھر نامہ اعمال میں نیکیاں آتی جائیں گی ادھر نامہ اعمال سے گناہ مٹنے شروع ہو جائیں گے. او میرا صحیح نماز پڑھے گا یہ فرشتے کا قلم چلے گا گناہ کرے گا اس فرشتے کا قلم چلے گا. روزہ رکھے گا یہ فرشتہ نیکی لکھے گا اگر میرا عزیز روزہ نہیں رکھے گا یہ فرشتہ گناہ لکھے گا. اکڑو عمل ہے ایک عمل ایسا ہے اللہ اکبر سونا سچا عمل ہے. بندہ جب درود شریف پڑھنے لگتا ہے دونوں فرشتوں کے قلم چلنے لگ جاتے ہیں. دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے بائیں طرف والا فرشتہ نامہ اعمال پر نیک گناہوں کے اوپر قلم پھیرنے لگ جاتا ہے. پڑھو گے درود شریف انشاءاللہ. آخری بات طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ جا ماں کو قتل کر کے آ. اس کے پیروں سے زمین نکل گئی. جانوروں سے پیار کروانے والا ماں کو قتل کروا رہا ہے. انہوں نے بھی سوچا کچھ سوچا مسلمان اسے کہتے جو کرتے ہوئے سوچتا ہے آپ بھی اسے کہتے جو حضور کے فرمان کو سوچتا ہے. بس ہمارے گھروں میں نہیں فرق ہے باقی باتیں وہ تلوار اٹھائے دوڑ رحمت اللہ نے دیکھا ہی کہاں گیا تھا حضور مسجد کے دروازے پر طلحہ ادھر آؤ. او تلوار آنکھوں میں آنسو آنکھیں لال پسینہ ہو کے بھر بھر کے رو. اچھا جو بھی ہے کوئی بکرا تو نہیں جانور تو نہیں ماں 9 مہینے کوک میں 28 سال سے دودھ پیا ماں لیکن تیرا حکم ماں پر مقدم ہے تیری محبت ماں کی محبت پر سبحان اللہ. چلو سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے جس کا ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا سلام اس پر کے جس کو اللہ اکبر سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پہلا واقعہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونے لگ گیا آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا. کیا ہوا وہ تیرا ساتھ ہے نا مکے کی گلیوں میں پتھر مارے تیرے راستے میں کانٹے بچھائے شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال بھوکا رکھا آج تک کتنی سختی نہ دکھائی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا. آج کہاں سے ایسے جنگجو تیار کر لایا جنہوں نے تلواروں کی دستی مار کے ہمارے دروازوں کو توڑ دیا چہرہ متغیر رنگ لال ہو گیا آنکھوں میں آنسو کس نے کیا او تو جو سادہ ہے جی وہ آوازان کس کی اجازت سے کر کے آیا اللہ کے نبی. آج ان کے جبر میں مجھے غصہ آیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دھکے دے دے کے مار کے نکالا تھا یہی لوگ ہیں جنہوں نے بلال کے چمڑے کو ادھیڑ دیا تھا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اونٹ کی گد بھری اوجڑی تیرے پہ ڈالی تھی. ساری باتیں تیری کیا کرے گا بدل لے گا. حضور کا سر جھک گیا آنسو ٹپ ٹپ سینے پہ گرنے لگے. حضرت سعد نے رونا شروع کیا یا رسول اللہ ماں باپ قربان کیوں روئے اور میں سعد آج میں بدلے لینے لگ گیا تو کھڑنے والے مجھے رحمت للعالمین کہاں سے کہیں گے. جا